بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین ذی وقار، آج ہم سب جمعۃ المبارک کی اس نشست میں اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت اس جمعۃ المبارک کی اس نشست اور اس نماز کے تصدق سے ہم سب کی مغفرت فرمائے. گزشتہ نشست میں ہم جس عنوان پہ گفتگو کر رہے تھے وہ معجزہ اور انبیاء کرام کو عطا کیے گئے معجزات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج تھی. اور آج کی اس مختصر سی نشست میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور آپ کی معراج اسی حوالے سے چند گزارشات پیش کی جائیں گی. جیسا کہ گزشتہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء کو معجزات عطا کیے، اور جب ہم انبیاء کے معجزات کو دیکھتے ہیں تو اس وقت اور اس دور کا جو سب سے بڑا امتیاز ہوتا تھا، جو سب سے بڑی شان ہوتی تھی، جو سب سے بڑا افتخار ہوتا تھا، اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے ذریعے اس افتخار کو توڑا. انبیاء کے ذریعے اللہ نے وہ معجزات انہیں عطا کیے کہ اپنے نبی کی شان کو سب شانوں سے بلند کیا ہر دور میں اللہ رب العزت. اور میں نے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا تھا. آج کی اس نشست میں بالخصوص ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کے حوالے سے 2-3 گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی معراج کے سفر کو وحدہ لا شریک نے لفظ سبحان سے شروع کیا. اور یہ لفظ سبحان اتنا سٹرانگ اور اتنا پاورفل ہے اور اس کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ جتنا بڑا معجزہ ہے اس سے پہلے اللہ نے لفظ سبحان استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے تمہارے ذہن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں آنا چاہیے. اور اس لفظ کے فضائل میں بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، قال من کان سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ. اندازہ لگا لے کہ آقا کی معراج کی ابتدا اللہ نے جس لفظ سے اور جس عظمت والی شان والے الفاظ کے ساتھ
ابتدا کی ہے اس لفظ کی اللہ رب العزت خوبی یہ بیان فرما رہا ہے، اس کی عظمت یہ بیان فرمائی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ، جو 100 دفعہ یہ کلمہ کہہ لے سبحان اللہ وبحمدہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، سبحان اللہ، فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے چاہے اس کے گناہ سمندروں کی جاگ کے برابر بھی ہوں۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ میں اپنے نبی کی جو معراج کی عظمت بیان کر رہا ہوں وہ اس الفاظ سے بیان فرما رہا ہوں۔ اور پھر میں نے بیان کیا تھا کہ میرے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ ہے، دیگر انبیاء کرام کو اللہ نے جو معجزات عطا کیے وہ اس دور کے مطابق تھے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تو صدیوں پہ محیط ہے، قیامت تک کا زمانہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو معراج عطا کی، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ 2 دور جو ہیں وہ بڑے مشکل دور ہیں، 2 دور بڑے کرٹیکل ہیں، ایک آپ کی ابتدا کا زمانہ اور ایک قرب قیامت کا زمانہ، کیونکہ سائنس نے اب اتنی ترقی کر لی ہے، چاند اور مریخ اور دیگر ستاروں پہ سائنس کمنڈ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معراج کا معجزہ عطا کر کے یہ بتا دیا دنیا کو کہ تم جتنی بھی بلندی پہ پہنچ جاؤ تمہاری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک میں نے محمد مصطفیٰ کو عظمت عطا کر دی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشریت کی ارتقاء تھی کہ تمام بشر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمینی معراج ہے یہ سفر ہے، اور فرمایا بشریت کی ارتقاء کے تمام انبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اور پھر حضور کا ارتقاء یہ ہے کہ تمام فرشتوں کا امام بیت المعمور کا خطیب جب سدرۃ المنتہا پہ جاتا ہے تو وہ بھی بس کر جاتا ہے، وہ بھی رک جاتا ہے، اور فرمایا لو دنوت خطوۃ لاحترقت، اگر میں ایک بالشت بھی آگے بڑھا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اور تم نور و بشر کی بات کرتے ہو، میرے مصطفیٰ ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت جبریل کو کہتا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ جب جبریل حاضر ہوتے ہیں تو کہا یا اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو آرام فرما رہے ہیں، تو فرمایا یا جبریل قبل قدمی، جبریل میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چومو۔ اگر کوئی عربی جانتا ہے تو یہ باب تفعیل کا صیغہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، کوئی پیاسا ہے تو وہ پانی مانگے تو مطلب ہے اس وقت تک اسے پلاتے رہو جب تک کہ وہ خود سیر نہ ہو جائے۔ قبل قدمی کا مطلب یہ ہے کہ جبریل اس وقت تک میرے محمد کے قدموں کو چومتے رہو جب تک کہ اس کی آنکھوں سے وہ بیدار ہو۔ یا جبریل قبل قدمی، محبوب کی اور پتہ یہ چلا کہ اگر محبوبوں کی دہلیز پہ آنا پڑے تو ادب کے ساتھ آؤ اور چھوٹا ہو کے آؤ۔ اور جبریل آئے اور میرے آقا نے فرمایا نا تنام عینای ولا ینام قلبی، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں آنکھیں سو جاتی ہیں جبکہ دل تو جاگتا رہتا ہے۔ جب جبریل نے قدم مبارک کو بوسہ دیا تو آنکھ کھلی، فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ فرمایا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آسمانوں کو سجا دیا ہے، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ وہ گزشتہ نشست میں آیت مبارکہ پڑھی تھی نا کہ اللہ رب العزت نے وہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کی اور کہا جس کی کلام اتنی خوبصورت ہے اس کی ذات کا کتنی خوبصورت ہوگی، اور دل میں خیال آیا وکلمہ ربہ قال رب ارنی،
یا اللہ دل کرتا ہے تجھے دیکھو۔ قال رب ارنی انظر الیک، فرمایا قال لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ، تو فرمایا کہ میں اپنی تجلی کو طور پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اور پھر تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تو وہ تجلی اللہ رب العزت کی تجلی طور پہاڑ پہ پڑی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا، وخر موسیٰ سے قرآن کہہ رہا ہے وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اور یہاں پہ موسیٰ خود عرض کر رہے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، اور یہاں پہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا اشتیاق ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت نے تجلی صفاتی کا جلوہ طور پہ کیا تھا، وہ تجلی صفاتی طور پہ گری، طور پہ گرنے کے بعد اس کا عکس موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں پڑا اور وہ دیکھ نہ سکے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ قرآن کہہ ہے خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اور پھر یہاں پہ کیا فرمایا، ما زاغ البصر وما طغى، اور میرے آقا و مولا نے اللہ رب العزت کی تجلی ذاتی کو دیکھا، صفاتی نہیں، موسیٰ نے تو تجلی صفاتی کے عکس کو دیکھا، لیکن یہاں فرمایا ما زاغ، اللہ رب العزت کی تجلی ذاتی کو دیکھا۔ اور پھر قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، کیا خوبصورت دیکھا، اس طرح دیکھا، آنکھیں ذرا جیسے نہیں آپ سورج کی طرف دیکھیں آنکھیں چندیا جاتی ہیں، فرمایا اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا، نہ آنکھیں چدیائیں اور نہ ادب کے لحاظ کو انہوں نے توڑا۔ اور کتنا عرصہ دیکھا، مفسرین کہتے ہیں یہ جو اب کا وقت گزرے 18 سال تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی تجلی ذاتی کو دیکھتے رہے، دیدار فرماتے رہے۔ یہ شان ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام ضمناً ایک بات آ رہی ہے، علامہ برہان الدین حلبی اپنی کتاب سیرت حلبیہ کے اندر لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی تجلی صفاتی کو دیکھا، اور آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی تجلی ذاتی کو دیکھا، اور اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں لکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی تجلی صفاتی کو دیکھا، اس کا عکس ان کی آنکھوں میں آیا تو ان کی نظر اتنی تیز ہو گئی کہ 9 فرسخ کے فاصلے پر اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چینٹی کو وہ چلتا ہوا دیکھ سکتے۔ یہ شان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کس وجہ سے؟ تجلی صفاتی کے عکس کو دیکھنے کی وجہ سے، اور جس ذات نے تجلی ذاتی کو دیکھا ہو اس کی نظر کا اندازہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انی ارا ما لا، بخاری شریف کی حدیث ہے، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میرے صحابیوں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ 9 فرسخ 27 میل کا یہ کم و بیش فاصلہ بنتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام ایک دفعہ نماز استسقاء، یہ بھی حدیث صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں غالباً ہے کہ آقا علیہ السلام نماز استسقاء پڑھا رہے تھے، نماز استسقاء پڑھاتے پڑھاتے میرے آقا و مولا نے یوں ہاتھ آگے کیا اور پھر پیچھے کھینچ لیا۔ نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا یہ کیونکہ وہ نمازوں سے ہٹ کے ذرا الگ نماز ہے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے ہاتھ بڑھایا تھا اور پیچھے کھینچ لیا، کیا یہ نماز کا کوئی حصہ ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نماز کا حصہ نہیں، میں دیکھ رہا تھا، میں نے جنت میں انگوروں کے ایک خوشے کو دیکھا تو میرا دل کیا میں اسے توڑ لوں، پھر میں نے اسے چھوڑ دیا، اگر میں توڑ لیتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ سنتا ہوں۔
اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ 27 میل کے فاصلے پہ چیمٹی کی آواز کو سننا؟ آئیے، یہ تو علامہ حلبی نے لکھا ہے، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. وہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نا چیمٹیوں کا، تو فرمایا حتی اذا، جب سلیمان علیہ السلام ایک وادی میں آئے تو ایک چیمٹی کہتی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا، کہ چیمٹیوں اپنے بلو میں چلی جاؤ. تو وہ 3 فرسخ 9 میل کے فاصلے پہ تھے. اب سائنس تو اب بتا رہی ہے کہ چیمٹی کی زبان نہیں ہوتی اور اس کے سر کے اوپر 2 بال لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک بال وہ دوسرے بال پہ مارتی ہے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز سے وہ اپنے پیغام کو کنوے کرتی ہے. تو 9 میل کے فاصلے پہ حضرت سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں کہ چمٹی ایک چمٹی کو دوسری چمٹیوں کو کہہ رہی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا. تو آپ نے کیا کیا؟ فتبسم ضاحکا من قولها. تو حضرت سلیمان اس قول پہ ہنس پڑے. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی نا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم. کیا شان ہے میرے آقا، انہوں نے کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ. آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت ادریس علیہ السلام کا آپ نے سنا ہوگا نا. حضرت ادریس علیہ السلام وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب جنت کا ذکر پڑا، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَمْدُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ. وہ جنت کا ذکر آیا، جنت کے ذکر کو پڑھا، جنت کا جب تذکرہ ہوا کہیں تو عرض کی یا اللہ میں تیری جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے جنت کو دیکھا اور اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک نبی نے عرض کیا میں جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں. کتب تفاسیر میں آتا ہے تو اللہ رب العزت نے جبریل کو کہا جا جبریل میرا ادریس جنت کو دیکھنا چاہتا ہے، اسے جنت کی سیر کراؤ. اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کو جنت کی سیر بھی کروائی اور یہ کہا کہ اے محمد مصطفیٰ تیرے گھر کو میں نے جنت کے باغوں میں سے باغ بھی بنا دیا، تیرا جب جی چاہے تو جنت میں آ. اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ تیری امت میں بھی اگر کوئی جنت میں آنا چاہے تو وہ مدینہ شریف تشریف لے آئے، تیری چوکھٹ پہ آ کے نفل ادا کر لے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے جنت میں نفل ادا کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی غالباً اس حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. دوستو یہ سارا کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑوں کا صدقہ کہ اگر تم، وہ کہتے ہیں نا جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستو سب کچھ دین کی بدولت ممکن ہے. اگر دین ہے تو زندگی کا مقصد ہے. اگر زندگی کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے سچے غلام بنو اور اسوہ رسول پر چلنے کی کوشش کرو، اللہ سب کچھ عطا کر دے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ہیں اللہ.